الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دعائیں مانگی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ آسمان والوں نے بھی آپ کے اسلام کے اوپر خوشیاں منائیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی ضمانت ہے، یعنی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ ایماندار ہے اور وہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ جو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ سے محبت کرتے، آپ کی شان بیان کرتے۔ کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کی رات آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کا مشاہدہ فرمایا، تو کچھ باتیں ہمیں بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے، یعنی کہ 1000 سال، فرمایا کہ اتنا عرصہ اگر میں جنت کے مشاہدات کو بیان کرتا رہوں کہ میں نے معراج کی رات کیا کچھ دیکھا، تو فرمایا کہ پھر بھی وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اتنا کچھ دیکھا۔ لیکن فرمایا کہ چلو آپ نے پوچھ لیا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایسی بات کہ آپ کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں بتائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے جنت کے اندر ایک عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے ہے، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ عرش کے درمیان ہے۔ تو میں نے جناب جبریل علیہ السلام سے اس محل کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس محل کی جو روشنی تھی وہ ایسے ہی تھی جیسے دنیا کے اندر سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اتنی اعلیٰ قسم کی روشنی، اس کی جو لائٹ تھی اتنی خوبصورت تھی اور اتنی اعلیٰ قسم کی تھی جیسے دنیا کے اندر سورج ہوا کرتا ہے۔ تو جناب جبریل امین سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ کون اس محل کے اندر رہائش اختیار کرے گا، اس کے اندر کون پہنچے گا؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَيَسْكُنُهَا وَيَسِيرُ إِلَيْهَا مَنْ يَقُولَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَغْضِبْ وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ۔ جناب جبریل عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب، اس عالی شان محل کے اندر وہی رہائش اختیار کرے گا کہ جو حق بات کہتا ہے اور حق بات کی ہدایت کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی حق بات کہی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر غصہ نہیں کرتے، اور اس کا انتقال بھی حق پر ہی ہوگا، وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس کا نام جانتے ہو کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کیا اللہ کے حبیب وہ ایک ہی شخص ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی یہ شان ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ معراج کی رات کا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے آپ کا جنت کے اندر اتنا عالی شان محل دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، آپ رونے لگ گئے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ غش کھا کے زمین کے اوپر تشریف لے آئے یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر اتنی جو ہے آپ کو خوشی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر آپ کو جو ایک خوف خدا ہے اس کی وجہ سے رقت طاری ہو گئی۔ تو معزز سامعین، یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جنت کے اندر آپ کا محل تیار ہو چکا ہے، جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا عالی شان ہے کہ جس کی چوکھٹ یعنی کہ نیچے والا حصہ وہ جنتی زمین کے اندر ہے، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ عرش کے درمیان ہے، یعنی اس کی اونچائی اتنی ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شانیں، یہ عظمتیں کیوں ملی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ نے اپنی جان بھی قربان کی ہے، دین اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ ایک عظیم انسان ہیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ دیکھیں مقام ابراہیم ہے، بخاری شریف کے اندر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو حضور بھی ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، نماز کی جگہ بنا لیا جائے، یعنی کہ مصلی بنا لیا جائے۔ تو آپ کا یہ کہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے، جو کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، وہ جا کر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کے وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شانیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، تو آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو خود علم عطا فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور نے خود علم عطا فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، آپ کا سایہ دیکھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے اس پیارے بندے کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا عدل و انصاف ہے، اتنا عدل و انصاف کہ جب مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درہ مار کے
فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر عمر انصاف کر رہا ہے پھر بھی زلزلے آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج کے دن تک اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا، ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ آپ کی مثالیں آج تک مشہور ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں سے بھی حساب لیا کرتے تھے، احتساب فرمایا کرتے تھے۔ مصر کے گورنر اور مصر کے فاتح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، مصر کو فتح کرنے والے ہیں اور مصر کے گورنر بھی ہیں۔ آپ کا بیٹا محمد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، ان کو گھوڑے دوڑانے کا شوق تھا، گھوڑوں کے شکار کا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک مصری کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، مقابلہ کروایا، تو اس مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد نے اس مصری کو پکڑا، خذھا وانا ابن الاکرمین، اس کو مارا اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں ایک معزز خاندان کا چشم و چراغ ہوں، معزز خاندان کا ایک بیٹا ہوں، وقت کے گورنر کا میں شہزادہ ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے لے کے چلا جا؟ بس اس بات کے اوپر گورنر کے بیٹے نے جب اس مصری کو مارا تو وہ مصری اپنا مقدمہ لے کے مدینے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آ کر مسئلہ بیان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر عظیم صحابی عمر بن عاص کو بلایا، ان کے بیٹے کو بلایا، اور جب مدینے کے اندر حاضر ہوئے تو فرمایا کہ مصری بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو مصری نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو سامنے لایا جائے، اور پھر فرمایا کہ فَضْرِبْ بِهَا ابن الاکرمین، اس معزز خاندان کے بیٹے کو یہاں پر درے لگائے جائیں، ان کو مارا جائے۔ تو اس مصری نے پھر اس شہزادے کو مارا، اتنا مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس کو اور مارو، اپنا بدلہ اتار لو۔ تو اس مصری نے جب مار لیا، اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، بدلہ اتار لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ان کے باپ سے پوچھو، ان کے والد کی طرف اب رخ کر لو، ان سے پوچھو، ان کو مارو۔ تو مصری نے کہا کہ حضور میں نے اپنا بدلہ اتار لیا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اب میں ان کے والد محترم کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص سے فرمایا یا عمر متا تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ عمر لوگوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ یعنی ان کی مائیں ان کو آزاد پیدا کر رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی عدل و انصاف کو قائم کیا، اگرچہ ایک عظیم صحابی تھے، ان کا ایک عظیم بیٹا تھا، لیکن جب انہوں نے زیادتی کی ہے ایک عام انسان کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انصاف دلوایا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور آپ کی ہستی مبارک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوں گے، اور جنت کے اندر آپ کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔